بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے گاؤں پھاوڑا نار کے اندر پچھلے سال ہی اگست 2023 کے اندر ایک مجلس کا انعقاد ہوا، جس مجلس میں مختلف علماء کرام آئے تھے۔ وہاں پر ایک بحث و مباحثہ ہوا، کچھ ڈسکشن ہوئی، اور اس مباحثے مناظرے کی کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں۔ عوام نے ان کو بھی دیکھا، اور اوورآل جو ہے وہ کیونکہ اس مناظرے کی کوئی مکمل ویڈیو کسی بھی سوشل میڈیا پر کسی بھی طرف نے جو ہے وہ نہیں اپلوڈ کی، اور عوام کو اس مناظرہ کیوں ہوا، کیا وجوہات بنی، وہ ساری چیزیں بہت سے لوگوں سے جو ہے وہ چھپی ہوئی ہیں کہ وہ سارا معاملہ کیوں ہوا۔ اسی کو لے کر عوام کے اندر بہت ساری مسکنسیپشنز تھی۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر کچھ شر پسند عناصر اس مناظرے کو گاؤں کے اندر اور عوام کے اندر مس ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ تو اسی کو لے کر آج ہم عوام کے سامنے یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ وہ مناظرہ ہوا کیوں، اس کی کیا وجوہات بنی، کیونکہ آج ہمارے ساتھ اس مناظرے کو کنڈکٹ کرانے میں جن شخصیات کا اور جن افراد کا اہم رول رہا ہے، اور جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا کہ ہم جو ہے وہ اس مجلس کا انعقاد کرائیں گے، اور اس میں کس نیت کے لیے انہوں نے کرایا تھا وہ بھی بات سامنے آ جائے گی۔ آج وہ سارے افراد اور ساری شخصیات ہمارے سامنے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم انشاءاللہ کیونکہ عوام کے اندر جو غلط باتیں پھیلائی گئی ہیں ان کی حقیقت جاننے کے لیے انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں۔ ابھی میں جو ہے وہ محترم ممتاز بھائی سے ہی جو ہے وہ گزارش کروں گا کہ یہ مناظرہ کیوں ہوا، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہسٹری اگر آپ بتا دیں اپنے زبانی، کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس مناظرے کو کنڈکٹ کروایا۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایک خلاصہ کر دیں کہ یہ مجلس کیوں منائی گئی، اور اس مجلس کی وجوہات کیا بنی، اور کیا کیا باتیں ہوئیں کہ آخر میں چل کر جو ہے وہ یہ مجلس رکھی گئی، اور پھر اس مجلس سے ایک مناظرہ بن گیا۔ یہ بات کو کھول کر بیان کریں گے اصل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ کچھ ماہ پہلے ہمارے گاؤں میں پھاوڑا نار محلہ مقدمہ میں ایک چھوٹے سے بچے کے جنازے میں کچھ ایسا ہوا کہ جو وجہ بنی اس مناظرے کی۔ ایکچول میں یہ ایک مجلس رکھی تھی ہم نے، جو اختلاف وہاں پہ ہوا اس کو جاننے کی کوشش میں اور سمجھنے کی کوشش میں کہ اس کی کیا وجوہات بنی، کیوں یہ اختلاف ہوا، اس کو ویریفائی کرنے کے چکر میں ہم نے یہ مجلس رکھی تھی۔ بعد میں اس کو مناظرے کی شکل دے دی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے محلے میں ایک چھوٹے سے بچے کے جنازے میں جب ہم اکٹھے ہوئے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، تو وہاں پہ ہوا کچھ یوں کہ ان کے جو تایا جان تھے، جس بچے کی وفات ہوئی، ان کے جو تایا جان جو خود عالم دین ہیں، انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے وہ آگے ہوئے۔ تو وہاں پہ کچھ موجود افراد نے آبجیکشن کیا کہ آپ نہیں بلکہ فلاں شخص اگر نماز جنازہ پڑھائیں گے تو ہم سبھی لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں گے، ادروائز ہماری نماز آپ کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو اس کی ایکچوئل وجہ ہمیں معلوم نہیں تھی، اس دن تو معلوم نہیں تھی کہ کیوں نہیں ہو سکتی۔ تو تھا یہ کافی مطلب کہ تشویشناک واقعہ ہی تھا، کیونکہ ایک ہی برادری کے سارے لوگ موجود تھے، کچھ نے نماز جنازہ پڑھی اور کچھ نے نہیں پڑھی۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے کیا کیا کہ اس مجلس کا انعقاد کیا۔ ہم نے یہ سوچا کہ دیکھو، ایک ہی برادری کے لوگ اگر ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، موت کا جو یہ صدمہ ہوتا ہے، اس سے بڑا صدمہ کوئی دوسرا صدمہ دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم کسی کے گھر اس نماز جنازہ کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے دکھ میں شریک ہو کے اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس کے بجائے اس دن یہ ہوا کہ لوگوں نے وہاں پہ کسی کے دکھ کا مذاق بنایا گیا وہاں پہ۔ تو اس لحاظ سے ہم نے یہ سوچا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی تو ایک بڑی وجہ ہی ہوگی کہ لوگوں نے اگر نماز پڑھنے سے انکار کیا تو کوئی بہت بڑی وجہ رہی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں ہم نے اس مجلس کا انعقاد کیا تھا۔ ایسا پہلے بھی بہت بار ہوتا رہا ہے نا، اس کے ایسے یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، ہماری فیملی میں تو بہت بار ہوا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی نماز جنازہ ہوگا تو اس میں ایشو ہمیشہ آتا ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے بھی اس کی کوشش کی کہ جانتے ہیں ہم بھی بار بار یہ ایسا اگر مسئلہ بن رہا ہے کیوں بن رہا ہے۔ یہ مناظرے والی جو بات ہے ایکچولی مناظرہ تھا نہیں، یہ مناظرے کی شکل اس کو بعد میں دی گئی۔ بالکل، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ مناظرہ ہونا چاہیے۔ ہم نے مناظرہ کیوں کروانا ہے، ہمارے کچھ بیسک کنسیپٹ تھے وہ کلیئر ہونے چاہیے تھے۔ ہم جاننا چاہتے تھے کہ بار بار اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، بالکل اس کی وجہ کیا ہے، یہ جاننا چاہتے تھے ہم۔ تو
وہ تو ہمیں اس میں بھی کچھ ملا نہیں ہے. نہیں، اس میں ہم جو ہے وہ یہ میں آپ سے جو ہے تھوڑا بات کھل کر کرتے ہیں ہم انشاءاللہ بالکل کہ جب جنازہ ہو گیا تو اس کے بعد ایسے کیا واقعات ہوئے کہ جس کی وجہ سے آپ حضرات نے وہاں علماء تک جو ہے وہ آپ نے اپروچ کی اور آپ وہاں تک گئے، اور پھر جو ہے وہ ایک مجھے بھی ہفتے ڈیڑھ ہفتے 2 ہفتے بعد کال آئی کہ بھائی اس طرح ہم گئے تھے کسی عالم دین کے پاس، ان سے پوچھا ہم نے کہ بھائی آپ ان کے بارے میں کہتے ہو کہ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک مجلس رکھو، اس میں عوام گاؤں کے لوگوں کو بلاؤ تو ہم بتائیں گے کہ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی ہے. تو اس میرے تک بات پہنچنے سے پہلے آپ ان سے ملے تھے تبھی تو یہ بات ہوئی. ہاں بالکل. تو آپ تھوڑا سا بریف کریں گے کہ وہ سارے واقعات جنازے کے بعد سے لے کر مجھے یہ کال کرنے تک. ہاں اس کی وضاحت میں بیان کرتا ہوں. کچھ ایسے ہوا کہ کچھ لوگوں نے نماز جنازہ، جو لوگ نماز جنازہ پڑھے بنا وہاں سے جا رہے تھے واپس راستے میں، ان کو سید نزاکت صاحب راستے میں ملے، وہ بھی کہیں سے آ رہے تھے اپنے کام سے. تو انہوں نے روک کے پورا معاملہ بتایا کہ ایسے یہاں پہ ایک جنازہ ہوا ہے اور جس بندے نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، ہماری نماز اس سے بھی آپ کے کہنے کے مطابق ہماری نماز تو اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، ہم نے نہیں پڑھی ہے. اتنے میں ایک شخص اور آ گیا جس نے نماز جنازہ پڑھی ہوئی تھی. تو سارا معاملہ مولوی نزاکت صاحب کے سامنے بیان کیا گیا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کو توبہ کروائی کہ آپ کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہو سکتی، آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے تھی، اور آئندہ سے آپ نے اس بات پہ غور بھی کرنی ہے، پرہیز کرنی ہے اس بات کی. وہ بات بھی ہمیں سننے میں آئی. اس کے بعد جو مین جس کی وجہ سے ہم نے یہ انیشیٹو لیا وہ یہ تھا کہ ہم نے نماز پڑھی تھی اور ہمارا پڑھنا بنتا بھی تھا، کیونکہ اگر ہم جنازے میں گئے ہوئے تھے، یہ کوئی ایسی تقریب نہیں تھی کہ جہاں پہ ہم اپنی من مانی کر سکتے تھے. ایک بندے کے گھر میں اگر جنازہ ہو گیا ہے تو اس کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ اگر ہم اس کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں تو اس کی دل آزاری کر کے یہاں سے نہ جائے. ہمارا دل نہیں مانا کہ ہم نماز پڑھے بھی نہیں یہاں سے چلے جائیں. اور ہوا یوں کہ جیسے کہ باپ نے نماز نہیں پڑھی، بیٹے نے نماز پڑھ لی، بھائی نے نماز نہیں پڑھی، دوسرے بھائی نے نماز پڑھ لی، ماموں نے نماز نہیں پڑھی، بھانجے نے نماز پڑھ لی. کچھ ایسا وہاں پہ سین کریٹ ہو گیا. تو بعد میں پھر آبجیکشن ہوا جن لوگوں نے نماز پڑھ لی، جیسے میں ان میں موجود تھا. میں نے اگر نماز پڑھی ہے تو مجھے پھر سوال کیا گیا کہ تو نے کیسے نماز پڑھ لی؟ اگر ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی ہے تو تیری نماز کیسے ہوگی؟ تو یہ ایک مین جو وجہ تھی وہ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ انیشیٹو لیا تھا کہ ہم کیا کریں گے کہ دونوں فریقین کو آمنے سامنے بٹھا کے اس مسئلے کا کچھ نہ کچھ تو حل ہوگا اور نکالیں گے. اور سب سے بڑی بات کہ وجہ جانیں گے، وجہ کیا ہو سکتی ہے. اتنی بڑی کون سی وجہ بن گئی کہ ایک مومن کی دوسرے مومن کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ظاہری طور پہ ہمیں کچھ ایسا ان کا کوئی ایسا عمل آج تک دیکھنے میں نہیں ملا تھا کہ جس کی وجہ سے ہمارا دل بھی نہ مانتا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایسا کچھ ہم نے دیکھا ہوتا ہم بھی نماز نہ پڑھتے. یہ سنی سنائی باتیں تھیں جو اس سے پہلے بھی ہمارے گاؤں کے اندر ہوتی رہی ہیں. صرف سنی سنائی باتیں ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے ایسا کوئی عمل ان کا دیکھا ہوا نہیں تھا. میری نماز میرا دل مان گیا، میں نے پڑھ لی، اور میرے پہ آبجیکشن ہوا کہ آپ کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی تھی، آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے تھی. اگر ہم نے نہیں پڑھی تو آپ کو بھی نہیں پڑھنی چاہیے تھی. تو یہ انیشیٹو اس وجہ سے ہم نے لیا تھا. تو یہ مناظرے تک پہنچی کیسے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. جب وہ مولوی نزاکت صاحب کے پاس وہ سارا معاملہ پہنچا، انہوں نے جیسے توبہ کروائی اس بندے کو، وہ مجھے بھی سننے میں آئی. ہمارے گاؤں کے لوگ سید نزاکت صاحب کو بڑا بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، اس دین کے معاملے میں بڑا بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جاتے ہیں، اس مسئلے کا حل پہلے تو پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے. ہم نے اپنے لیول پہ پوچھنے کی کوشش کی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. وجہ انہوں نے بتائی. تو دونوں فریقین کو جب تک ہم آمنے سامنے بٹھا کے بات کرتے ہوئے نہ سنیں تو ہمیں اس کا ایکچوئل ریزن پتہ نہیں چل سکتا تھا. جب ہماری بات اس سلسلے میں سید نزاکت صاحب سے ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک کام کرو کہ دوسرے فریقین جو ہیں ان میں سے بھی کسی بندے کو ساتھ لے کے مدرسے میں پہنچو، وہاں پہ بیٹھ کے جو جیسے بھی اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے بیٹھ کے مشورے سے ہم طے کریں گے. وہاں پہ ہم نے یہ کیا کہ ماجد بھائی جو ان کو بھی ساتھ لے کے ہم مدرسے میں پہنچے، نثار بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے ادھر. تو وہاں پہ اتوار کا دن تھا. ہم نے یہ جو مجلس کا انعقاد کیا اس کے کچھ قوانین ضوابط بھی طے ہوئے. اس کے بعد مقام طے ہو گیا اور فریقین دوم کے آپ تو موجود ہی تھے. آپ نے بتایا کہ ہماری طرف سے میں بات کروں گا اور مولانا اشتیاق صاحب بات کریں گے. پوچھا انہوں نے کہ بھائی آپ کی طرف سے کون سی بات کرے گا؟ تو ہم نے کہا بھائی معاملہ آپ کا ہمارے ساتھ ہے. آپ ہم میں سے ایک شخص نے کہا نماز پڑھائی تو آپ نے کہا اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، تو وہ بات نہ کرے، بات کوئی باہر والا آگے کرے تو یہ کوئی جینوئن بات نہیں ہے. بالکل جس بندے کے اوپر اعتراض ہے وہی بندہ بات کرے گا کہ ہاں بھائی جو ایب آپ بتا رہے ہو ہمیں کہ یہ ایب آپ کے اندر ہے، وہ اس کے اندر ہے، وہ بیان کرے گا نا وہ ایب اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے. اس لیے ہم نے
ایک تو مولوی اشتیاق صاحب جنہوں نے وہاں پر جنازہ پڑھایا، ایک انہی کو اپنی طرف سے طے کیا تھا ہم نے، اور میں نے کہا کہ ایک وہ بات کریں گے اور دوسرا جو ہے وہ میں بات کر لوں گا، جو کوئی بات ہوئی تو میں بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہوا کہ آپ کی طرف سے 2 بندے جو بات کرنے والے تھے وہ بھی طے ہو گئے، اتوار کو ہی بتا دیا۔ ہاں اتوار کو ہی بتا دی، تو مقام بھی طے ہو گیا۔ مقام طے ہوا فون پہ بات کر کے وسیم بھائی کا، اگر آپ تو وہاں پہ موجود نہیں تھے تو مولوی پرواز صاحب نے آپ سے بات کی۔ فون آیا تھا مولوی پرواز صاحب کا، فون آیا تھا، فون پہ ہوئی تھی بات میری ان کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا گھر جو ہے سلیکٹ کیا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے بات کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ پھر بعد میں کیا ہوا وہ مجھے پتہ نہیں۔ بعد میں کچھ یوں ہوا کہ مقام تو اس دن ان کا گھر طے ہو گیا تھا، وسیم بھائی کا گھر طے ہو گیا تھا، فریقین دوم کے جو 2 بندے بات کرنے والے تھے مجلس میں وہ بھی طے ہو گئے تھے، تو ان کی طرف سے جن بندوں نے بات کرنی تھی، ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ آپ خود کریں مولانا زاکر صاحب، آپ خود بات کریں، ہمارا مطالبہ یہی تھا ان سے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم مشورہ کریں گے، بیٹھ کے مشورہ کر کے آپ کو شام تک کیا کریں گے کہ تحریر پوری بھیج دیں گے، قوانین و ضوابط جو اصول مجلس کے تھے وہ بھی طے ہو چکے تھے، تو آپ کو ایک تحریر شام کو بھیج دی جائے گی، اس میں بتا دیا جائے گا کہ کون 2 شخص ہوں گے جو بات کریں گے۔ وہ تحریر اتوار کو شام کو ہمارے پاس نہیں پہنچی، وہ آئی ہمارے پاس منگلوار کو۔ جب ہم نے وہ تحریر دیکھی تو اس میں کافی رد و بدل تھا مقام کو لے کے، جو آرگنائزر کمیٹی تھی اس سے بھی بنا مشورہ کیے ہوئے مقام کو بھی انہوں نے بدلا ہوا تھا۔ اس کے بعد دو شخص بات کرنے والے تھے ان کی طرف سے جو طے ہوئے تھے، ان کو نہ تو آرگنائزر کمیٹی میں سے کوئی جانتا تھا اور نہ ہی فریقین دوم میں سے کوئی جانتا تھا۔ میں نے تو ایک کا نام سنا ہوا تھا، ایک کو تھوڑا بہت میں جانتا تھا، لیکن جو دوسرے شخص تھے مولانا عبدالغنی اشرفی صاحب، ان کو تو نہ ہی پہلے کبھی ہم نے دیکھا، نہ ہماری ملاقات ہوئی تھی ان سے۔ تو وہ جو تحریر ان کی منگلوار کو شام 6 بجے کے لگ بھگ آئی ہوگی میرے خیال سے، تو اس میں 2 مین آبجیکشن تھے ہمارے فریقین دوم کے اور آرگنائزر کمیٹی کے۔ 2 آبجیکشن وہ یہ تھے کہ ایک تو جو طے شدہ بندے ہیں بات کرنے والے، یہ کون ہیں اور کہاں سے ہیں، اور ہمارا تو یہ تھا کہ مولوی نزاکت صاحب ہونے چاہیے نا، تو اپنے گاؤں کے ہاں عالم سر کوئی بھی، ہاں اپنے گاؤں کے، پہلے تو ہمارا ادھر مدرسے میں بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی، ہاں ہاں نہ کہ گرسائی، بالکل ہمارے گاؤں سے بھی مراد پھامڑا ناڑ ہے، کہ پھامڑا ناڑ کی جو لوگ یہاں پر جو ہے وہ جب جنازوں میں جاتے ہیں وہاں پر ایسی باتیں کرتے ہیں تو انہیں سے کوئی ایکسپلین کر دے کہ یہ کیا وجوہات ہے۔ بالکل تو یہی تھا نا کہ اگر وہ خود نہیں، ہمارا تو یہ ماننا تھا نا کہ اگر آپ اپنے علم کے مطابق لوگوں کو یہ بول سکتے ہو کہ فلاں آدمی کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی، تو آپ اپنے علم کے مطابق آ کے اس کو ثابت بھی کرو کہ کیسے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے جو آرگنائزر کمیٹی تھی نیوٹرل سٹانس رکھ کے ہم نے دونوں فریقین کو آمنے سامنے بٹھا کے اس معاملے کی طے تک جانے کی کوشش کی تھی۔ تو اس میں ہمارا تو پہلے اس دن بھی یہی ڈسکشن ہوئی تھی کہ پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں پھامڑا ناڑ جہاں پہ یہ معاملہ ہوا ہے وہیں سے کوئی 2 بندے بیٹھ کے، اور 2 یہ بیٹھے اور 2 دوسرے فریقین بیٹھ کے آپس میں بات کر کے اس مسئلے کا حل نکال دیں۔ تو جب وہ تحریر ہمارے پاس آئی تو اس میں مولوی نزاکت صاحب کا نام نہیں تھا، تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک بار دوبارہ ہمیں جانا پڑے گا ان کے پاس مدرسے میں۔ ہم گئے، دوبارہ مدرسے میں گئے، تو وہاں پہ جا کے ہم نے یہ جو 2 آبجیکشن تھے ان پہ بات ہوئی ہماری۔ لاسٹ میں انہوں نے یہ بولا کہ جو وسیم بھائی کا گھر ہے وہاں پہ وہاں مطلب بزرگ آدمی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، روڈ سے بھی تھوڑا دور ہے، بہتر یہ رہے گا کہ کوئی نیوٹرل وینیو ہو جہاں پہ مطلب دونوں فریقین میں سے کسی کی میجورٹی نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے ہم نے مقام تو فائنل یہ طے ہوا کہ نثار انکل کا گھر طے ہو گیا مقام۔ تو جو بات کرنے والے 2 بندے تھے تو ان میں سے میں نے ہی زیادہ زور لگایا اس دن۔ جب ہم دوسری بار مدرسے میں پہنچے ہمارے ساتھ حاجی اسلم صاحب بھی تھے، ان کے کہنے سے اور میں نے بھی کافی زور لگایا اس بات پہ کہ آپ کو بات کرنی پڑے گی مجلس میں۔ تو سید نزاکت صاحب نے بولا ٹھیک ہے، ایک میں رہوں گا اور دوسرا آدمی جو بات کرے گا مجلس میں وہ ہوگا ہماری طرف سے مولانا عبدالغنی اشرفی صاحب، اور جو مولانا مشتاق صاحب ہیں وہ بزم محفل ہوں گے، محفل میں حاضر ہوں گے لیکن وہ بات نہیں کریں گے۔ اور یہی ہمارا طے ہوا اور جمعہ کے دن یہ فائنل ہو۔ جب ہم نے انہیں یہ بات پوچھی تھی کہ یہ علماء کہاں سے ہیں تو پھر انہوں نے ایک ایکسپلینیشن دی تھی کہ یہ علماء کہاں سے ہیں۔ ہاں ایک یہ بات بھی ہے کہ جب یہ پوچھا گیا ان سے کہ یہ مولانا جو 2 آپ نے بتائے ہیں یہ کہاں سے تعلق ہے ان کا، تو منڈر تک بات ابھی نہیں پہنچی ہے، بات ابھی ہمارے گاؤں کی ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مطلب اگر ہم بلانا چاہیں تو ان کو بھی بلا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے گاؤں کے بندے ہوں۔ ہاں پہلے تو انہوں نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ آپ کی طرف سے جو بات کرنے والے 2 بندے ہوں گے ان کا نام بتا دیجئے، اور 2 آپ اپنے کوئی 2 بندے بلا لو، اپنے کوئی 2 بندے مطلب کون بلا لو کہ کیا کہنا، کوئی بڑے عالم بلا لو کہیں سے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے اوپر آپ کا اعتراض ہے، بات ہم ہی کریں گے، آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات دیں گے انشاءاللہ، اور ہم نے اپنا عقیدہ واضح کرنا ہے،
وہ گھر کے باتیں تھوڑی بیان کرنی ہے کہ مجھے اب پریپیئر کرنا پڑے گا ان کے لیے. بالکل بھائی جو میرا عقیدہ ہے اللہ کے متعلق, جو نبی علیہ السلام کے متعلق ہمارے عقیدے ہیں, ہم نے تو وہی بیان کر, ہم بحیثیت مسلمان اپنے عقیدوں کو جانتے ہیں. بالکل. تو بحیثیت مسلمان ہمیں جو اپنے عقائد پتہ ہیں, جن عقائد پہ ہم اپنے ایمان بنایا ہوا ہے, وہی تو بیان کرنے, اور کیا بیان کرنے. بالکل آپ نے جائز بولا, کیونکہ آپ کے عقیدے کے بارے میں آپ کو بہتر پتا ہے. آپ کے عقیدے کی صفائی کوئی دینے کے لیے دلی سے تھوڑی آئے گا. میرے دل میں جو بات ہے وہ کوئی دوسرا کیسے ایکسپلین کرے گا. نہیں بالکل کر سکتا. جی. تو ہوا یہ کہ جب ان کو پوچھا گیا کہ ان اشخاص کے بارے میں پوچھا گیا, تو انہوں نے بتایا کہ دونوں کا تعلق گرسائی سے ہے. پہلے تو ہمارا یہ تھا کہ پھمڑا ناڑ سے ہی دو بندے بیٹھ جائیں. انہوں نے کھینچ تان کر کے اس کو گرسائی تک لے کے کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے, گرسائی بھی ٹھیک ہے. ہمارا گاؤں جو ہے وہ گرسائی ہے, لہذا گرسائی بھی ہمارا ہی گاؤں ہے, کوئی دور نہیں ہے. ہاں کوئی دور یہ نہیں. بات کہی. تو انہوں نے بتایا مولوی عبد الغنی اشرفی صاحب, جو کہ موڑا کسی مسجد میں امام ہیں, مولانا مشتاق صاحب, ان کو تو ہم تھوڑا بہت جانتے بھی ہیں, وہ ہیں بھی گرسائی سے ہی ہیں. تو ان کے بارے میں پتا تھا, تھوڑا بہت جانتے تھے. ان کے بارے میں پتا. تو پھر طے ہو گیا کہ فائنل جو تحریر اس دن مشورے کے بعد جو آئی, اس میں جو قوانین و ضوابط مجلس کے طے ہوئے تھے وہ کچھ اس طرح سے ہیں. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. گاؤں پھامڑا ناڑ کے حالات کے حالیہ تناظر میں جو اس سے پہلے شائع شدہ تحریرات میں بیان کیے گئے ہیں کہ پیش نظر عوام کی چاہت پر دونوں فریقین کے مابین دوبارہ مشورے سے یہ بات طے پائی ہے کہ اتوار مورخہ 27 اگست 2023 کو سائیں نثار احمد ساکن محلہ ٹھنڈا پانی کے گھر میں ایک مجلس کا انعقاد صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک ہوگا, جس میں فریقین بیٹھ کر اس مجلس میں شریک عوام کے سامنے اپنا اپنا موقف بیان کریں گے. اس مجلس کے جملہ شرائط و قوانین و ضوابط مجرزہ ذیل ہوں گے. جن حضرات کے نام متصل پرچے پر لکھے گئے ہیں, ان کے علاوہ کسی بھی شخص کو مجلس میں آنے کی اجازت نہ ہوگی. حاضرین خاموشی کے ساتھ مجلس میں بیٹھ کر دونوں فریقین کی بات سنیں گے. حاضرین میں سے مجلس کے ختم ہونے تک کسی بھی شخص کو بولنے کی ہرگز اجازت نہ ہوگی. مجلس میں موجود کسی شخص کو بھی گالی گلوچ یا فساد مچانے کی کوئی اجازت نہ ہوگی. ایسی صورت میں اس شخص کو مجلس سے باہر کر دیا جائے گا. یہاں پہ میں پاس تھوڑا سا جی جی کیونکہ ہم اس کو دیکھتے بھی جانے کہ یہ جو آپ شرائط پڑھ رہے ہیں اس کے پالن کتنا ایک ہوا. ہاں نہیں, اس پہ بھی ہم آئیں گے بعد میں, میں اس پہ بھی آؤں گا. پہلے میں اس کو ایک بار پورا پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ پڑھ لیں. بالکل بالکل. فریقین کے ساتھ جو افراد آئیں گے ان کی ذمہ داری فریقین پر ہوگی. فریقین کی طرف سے طے شدہ بات کرنے والے 2 افراد کے علاوہ کسی کو بات بحث کرنے کا کوئی حق نہ ہوگا. اگر حاضرین یا فریقین میں سے کوئی جھگڑا فساد کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ایسی حالت میں ذمہ داری اہل خانہ کی ہوگی. مجلس میں موجود حاضرین کو شور شرابے سے روکنے کے لیے 2 افراد محترم وسیم اسلم اور مولوی پرواز صاحب کی ذمہ داری ہوگی. فریقین کو بات کرنے کے لیے 10 منٹ کا وقت دیا جائے گا. 10 منٹ سے آگے بڑھنے کی اجازت نہ ہوگی. مجلس کے اختتام کے بعد اگر کوئی فریق مجلس کی مکمل ویڈیو کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہوگی, لیکن کسی شخص کو بھی آدھی ادھوری کلپ کاٹ کر اپلوڈ کرنے کی کوئی اجازت نہ ہوگی. ایسی صورت میں سائبر پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس شخص کے خلاف شکایت کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. مولانا مشتاق احمد صاحب بھی بزم حاضرین میں شامل ہوں گے. حاضرین میں سے کسی بھی شخص کو اپنی اپنی ویڈیو بنانے کی اجازت نہ ہوگی. ویڈیوگرافی کرنے کی ذمہ داری انتظامیہ میں سے ہی ایک ہی شخص وسیم اسلم کی ہوگی. فریقین کی طرف سے بات کرنے والوں کے نام درج ذیل ہیں. فریق اول مولانا اشتیاق احمد صاحب, عبد الماجد صاحب. فریقین دوم مولانا نزاکت حسین صاحب, مولانا عبد الغنی اشرفی صاحب. جو بھی فریق طے شدہ جگہ اور وقت پر نہ پہنچا باطل قرار دیا جائے گا. یہ تھی تحریر جو فائنل ہو کے بعد میں مشورے, ہاں بالکل یہ فائنل تحریر تھی جو بعد میں مشورے کے ساتھ. لیکن یہ تحریر آپ نے پڑھ کے سنائی ہے, جی جی, بڑا دکھ ہوا اس کو. یہ آپ نے جب پڑھی ہے دوبارہ سے آج کافی دنوں کے بعد, وہی میں بول رہا تھا نا کہ میں اس پہ آؤں گا. میں ماجد بھائی سے اور آپ دونوں, مطلب آپ تینوں سے اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی آپ کریں کہ آپ بتاؤ جو یہ قوانین ضوابط اور اصول مجلس کے طے ہوئے تھے ان کی پابندی ہو پائی کہ نہیں. دیکھو نا, جیسے اس تحریر میں جو کچھ لکھا ہوا وہ لکھا ہوا رہ گیا. آپ بتائیں کہ ہمارے گاؤں کے باہر سے جڑا والی گلی سے, اور وہ بھی عام بندہ نہیں سننے کے لیے آتا ہے, مولوی آتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو وائلیشن ہے یہ عام بندوں کی طرف سے ہے, آپ کی طرف سے ہے یا میری طرف سے ہے؟ ایز این آرگنائزر اصولوں کی وائلیشن تو اس دن ہوئی ہے. اس کی شکایت ہمیں فریقین اول سے اس دن بھی تھی, آج بھی ہے کہ اصولوں کی پابندی نہیں کی گئی. یہ پہلا اصول تھا. اس میں آپ نے دیکھا اس میں بھی انہوں نے وائلیشن کی, ایسے لوگوں کو بلایا, پھر وہ لوگوں کا ہم نے اس وقت ان کے اوپر آبجیکشن نہیں کیا کہ کوئی آ گیا ہے تو کیا آبجیکشن کریں.
ठीक है, आपने भी यही समझा होगा, यही ठीक है एक्चुअली नहीं? जो ये रखा हुआ था प्रोग्राम हमारे घर में था, घर में था, बिल्कुल। अब घर में बंदा किसी कोई आ गया है तो अब अगर कोई आ गया है मतलब अब यही ऑर्गेनाइज करने वाले थे, इनके भी मैं निसार अंकल से ही जानना चाहूंगा कि जो ये असूल और ज़वाबित और ये जो कानून तय पाए गए थे इस महफिल के, इसका वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ आपके हिसाब से? पाबंदी हुई इसकी? वो तो वीडियो के अंदर सामने है, जो अभी है वो तो हुआ है ना, वो तो हम आपके हिसाब से होनी चाहिए थी ना? जो कागज पे लिखा हुआ उसके मुताबिक वो नहीं होगा ये। बिल्कुल। अब देखो इसके अंदर ये मैं थोड़ा सा जल्दी में इंशाल्लाह इसको डिटेल ये करेंगे। ये जैसे पहले ये आपने देखा इसकी पाबंदी नहीं हो सकी, उसके बाद जो मेन बात है, जो मेन बात मैं करूं जो देते हुए थे, उसके अंदर एक ये था कि अगर फरीकैन की तरफ से तयशुदा बात करने वाले दो अफराद के अलावा किसी को बात या बहस करने का कोई हक ना होगा। लेकिन आपने देखा कि जब मजलिस अभी चल रही थी तो हमारे अवाम में से लोग उठ उठकर तकरीरें करने लगे थे। अब ये हुआ बिल्कुल, देखा ना आपने, हमारा अपना घर था, हम अगर चाहते हम कर सकते थे, कोई ऐसी अगर बात को बिगाड़ना होता ना तो हम कर सकते थे। हमारे पास फरीकीन रूम की तरफ से बात को बिगाड़ने के लिए और महफिल के आदाब को पामाल करने की किसी ने कोशिश नहीं की, उस लेवल पे किसी की कोशिश नहीं थी। मौलवी साहब बीच में बोले एक दो बार, लेकिन उस लेवल का नहीं कि जिसमें महफिल के आदाब को कुछ मसला होता। तो बाकी जो फरीकीन है अव्वल में से काफी बार मेरा तो ये था कि मैं ऑर्गेनाइजर कमेटी में था और मेरी जिम्मेवारी भी थी कि लोगों को इन असूल और ज़वाबित के बीच में रखना ये मेरी मतलब था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन मैं इसमें खुद फेल इसलिए हुआ क्योंकि उम्र दराज बंदे थे सारे, मैं भी किसी को उस लिहाज से नहीं बोल पाया। तो उससे हुआ ये कि आज हमारा ये डिस्कस करने का मकसद ये है कि अगर जो असूल तय हुए थे उसके मुताबिक अगर वो मजलिस चलती तो हम आज किसी न किसी नतीजे पे पहुंचे हुए होते। बात करने का मकसद ये है, ऐसा नहीं है कि इस मजलिस के असूलों को तोड़ा गया तो उससे नुकसान यही हुआ ना कि जिस मकसद के लिए किया गया था वो मकसद नहीं पा सके। उसको क्यों करवा रहे थे, हमारा उसको जानना था ना। हाँ बिल्कुल। ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखो आप ऑर्गेनाइजर कमेटी में थे ना, तो लोगों के तासरात आपने बाद में भी सुने होंगे, तो आपका क्या मकसद था? आप थोड़ा इस ऐलान इत्तेहाद के तहत आप ही बताने की कोशिश करेंगे जरा सामीन को कि आपका एक्चुअल में मकसद क्या था? खुदा को हाजिर नाजर रख के बात करनी है कि आपका क्या मकसद था, क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था इस इवेंट को? मैंने पहले भी बताया कि हमारा ये मुनाजरा करवाने का कोई नहीं था इसमें, हमें पता भी नहीं था मुनाजरा होता क्या। हमारा मेन मकसद जो था वो ये था कि ये चीजें खुल के सामने आनी चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए, इसका हल क्लियर होना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है, इनके पीछे नमाज क्यों नहीं होती है। अब हमारे फैमिली रिलेशन है एक दूसरे के साथ, हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना है, हर चीज है। तो अब इनके पीछे अगर नमाज नहीं होगी तो किस वजह से नहीं होती, ये सारी क्लैरिटी होनी चाहिए थी, क्लियर होना चाहिए था ये मसला। लेकिन वो मसला वहां पे भी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद आपने मसला क्लियर बात हुई होगी आवाम के साथ, आपकी बात हुई होगी, क्या तासरात हैं लोगों के ऊपर इस मुनाजरे को लेकर? नहीं, वो मुनाजरे को लेकर तो बहुत सारे लोगों को, अब देखो बहुत सारे लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिन्होंने इसको जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है, हमारे जो मुनाजरे की वीडियो है वो लास्ट की जो 5 मिनट की वीडियो है वो सामने आई है। बाकी जो पहले से कितने 1.5 घंटे की वीडियो है वो 2 घंटे की, तकरीबन 2.25 घंटे की। यहाँ पे भी असूल को तोड़ा गया है कि इसमें लिखा हुआ था कि कोई भी आधी अधूरी क्लिप काट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड नहीं करेगा। अब देखो और जो पहली वीडियो आई ना वो क्लिप ही काट के लास्ट में से 5 मिनट की क्लिप काट के अपलोड की गई। तो अगर आपकी बड़ी वीडियोस अपनी लोड नहीं हो सकती थी 2 घंटे की या 2.5 घंटे की, तो आप उसको पार्ट्स में बदलते। उस दिन मैं यही समझा कि ये जो वीडियो आई है ना, मैंने सोचा कि अब पार्ट वाइज वीडियो आएंगी सोशल मीडिया पे, मतलब पार्ट में काट के आधी आधी क्लिप करके आएंगी, लेकिन आएगी मुनाजरे की पूरी वीडियो आएगी इस तरफ से, लेकिन नहीं आएगी वो उतनी वीडियो। आज तक वो उतनी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलती है, वो 5 मिनट वाली, वही मिल रही है। मतलब जिसके अंदर फितना फसाद था वही वीडियो। अच्छा, फिर यहाँ से तो एक चीज बिल्कुल जाहिर हो रही है ना कि ये फितना फसाद जानबूझ के आम लोगों के बीच करवाया जा रहा है ना। इसका देखो, एक इनिशिएटिव हमने ये लिया कि नफरतें खत्म होनी चाहिए समाज के अंदर से। देखो, पर्सनली मैं भी ऑर्गेनाइजर कमेटी में था, तो मेरा मकसद भी कुछ होगा ही। मैंने अगर इस पे मेहनत की थी या अपना टाइम दिया था, वक्त निकाला था इसके लिए, तो कहीं से पैसे तो आने थे नहीं, पर्सनल कुछ प्रॉफिट भी नहीं था, तो कुछ तो सोच रही होगी इसको ऑर्गेनाइज करने में। मेरी सोच इस वीडियो की कुल लंबाई तकरीबन 2 घंटे है। वीडियो के लंबा हो जाने के पेश नज़र इस वीडियो को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। ये वीडियो का पहला हिस्सा था
باقی جو مزید حصے ہیں وہ انشاءاللہ ہر دن شام کے 7 بجے انشاءاللہ اپلوڈ ہو جایا کریں گے۔ فیس بک پر ابو حمزہ نامی اور یوٹیوب پر صراط مستقیم چینل پر یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی، اور ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس مناظرے کی مکمل حقیقت، جو مناظرہ ہمارے گاؤں بھامڑا ناڑ میں پچھلے سال اگست 2023 کے اندر ہوا تھا، اس مناظرے کی وجوہات، اس مناظرے کا پس منظر، اور اس مناظرے میں کیا کیا باتیں ہوئیں، اس کے بعد کیا کیا انکشافات کھل کر سامنے آئے، ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے آپ ان 5 حصوں کو ضرور فیس بک پر ابو حمزہ اور یوٹیوب پر صراط مستقیم چینل پر یہ ویڈیوز ضرور دیکھیں۔